مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ دوسری بار ڈسے جانے کے خواہش مند کو کوئی دوسرا سوراخ ڈھونڈنا چاہیے۔ خود کو مہمان خصوصی بنتے ہم نے ایک بار دیکھا تھا، دوسری بار دیکھنے کی ہوس تھی۔ اب ہم ہر روز بالوں میں کنگھا کر کے اور ٹائی لگا کر بیٹھنے لگے کہ ہے کوئی اندھا محتاج جو دے سخی کو دعوت نامہ، بلائے اسے صدارت کے لیے۔ اپنے دوستوں سے بھی باتوں باتوں میں ہم نے بہت کہا کہ آج کل ہم خالی ہیں اور خدمت قوم کے لیے تن من دھن حاضر ہے۔ کوئی یونیورسٹی یا کالج یا اسکول ہماری ذات ستودہ صفات سے اپنے جلسے کی رونق بڑھانا چاہے تو ہم بخوشی اس کے لیے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالیں گے۔ بارے ایک جگہ سے دعوت نامہ آیا۔ اسپورٹنگ انگلش اسکول گولی مار کے پرنسپل صاحب نے ہم سے استدعا کی کہ آپ ہمارے مہمان خصوصی بن کر آئیں اور اسکول کو اپنی جیب خاص سے کم از کم 500 روپے عطیہ دیں تو ہم بہت ممنون ہوں گے۔ ہم نے کہا ہم ہیں تو بہت مصروف، لیکن آپ کی خاطر آ جائیں گے، اور 500 روپے تو خیر زیادہ ہیں، 200 روپے اسکول کو دیں گے تاکہ ہمارے ملک میں تعلیم کو ترقی ہو۔ ہم ایسے نیک کاموں کی سرپرستی نہ کریں گے تو اور کون کرے گا؟ ایسا لگتا ہے کہ ان صاحبوں کو اس سے زیادہ عطیہ دینے والا کوئی اور نہ ملا، لہٰذا معاملہ پٹ گیا اور ہم نے اپنی شیروانی ڈرائی کلین ہونے کے لیے بھجوا دی۔ اسپورٹنگ اپنی جگہ اور انگلش اپنی جگہ، لیکن نام کے اس تم تراک کے باوجود تھا یہ بھی پرائمری اسکول، اور ہم یہ سوچ کر کچھ آزردہ سے ہو گئے کہ یہی رفتار رہی، یعنی ہماری زندگی کے یہ دن پرائمری اسکولوں سے خطاب کرتے گزر گئے تو یونیورسٹی کنونشن سے خطاب کرنے کی نوبت کس عمر میں آئے گی؟ ابھی تو بہت مرحلے درمیان میں تھے، لوور سیکنڈری اسکول، ہائر سیکنڈری اسکول، انٹر کالج، ڈگری کالج اور نہ جانے کیا کیا۔ خیر 50 روپے اسکول والوں کو ایڈوانس دے کر ہم نے بات پکی کی اور کہا گولی مار تو بڑی پیچیدہ سی جگہ ہے، کوئی لینے آئے گا ہمیں؟ جواب ملا کہ لینے تو کوئی نہیں آئے گا، آپ 2 نمبر کی بس میں پاپوش نگر سے بیٹھیے اور گولی مار 3 پر اتریے۔ سامنے جس گلی کے نکڑ پر آپ کو اپ ٹو ڈیٹ ہیئر کٹنگ سیلون، بے ضرر ختنہ کا بہترین مرکز کا بورڈ نظر آئے، اس میں سے نکل کر بائیں ہاتھ چوتھا موڑ آپ مڑیں گے تو آپ کو شامیانہ تنا ہوا ملے گا، لیکن 9:30 بجے آپ کا پہنچ جانا ضروری ہے، کیونکہ 11 بجے خیموں اور کرسیوں والے اپنا سامان لینے آ جائیں گے۔ ہم نے کرایہ 11 بجے تک کا دیا ہے، اس کے بعد یہ چیزیں ایک شادی والے کے گھر چلی جائیں گی۔ ہم نے کہا مذائقہ نہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ شادی والے گھر چلے جائیں گے۔ آیا بود کے گوشہ چشمے بیما کنند۔ ملا نصیر الدین کو لوگوں نے دیکھا کہ ریگستان میں جا بجا کھدائی کرتے پریشان پھر رہے ہیں۔ ایک صاحب نے ماجرا پوچھا تو معلوم ہوا کہ ایک جگہ انہوں نے کچھ روپے داب دیے تھے اور نشانی یہ رکھی تھی کہ اس وقت اس جگہ کے عین اوپر ابر کا ایک ٹکڑا تھا جو اب کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شادیوں، بیاہوں، قوالیوں، مشاعروں، یوموں، جشنوں اور تقریری مقابلوں کی ریل پیل کے دنوں میں خیمے چھولداری کی نشانی سے کسی جگہ کو پانا کچھ ایسی ہی بات تھی۔ لیکن خیر، ہم اپ ٹو ڈیٹ ہیئر کٹنگ سیلون کی گلی میں مڑ کر بائیں ہاتھ دیکھنے لگے، حتیٰ کہ دور ایک شامیانہ نظر آیا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ دریوں پر کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ایک طرف کرسیوں پر کچھ بزرگ بیٹھے ہیں جو ان کے والدین ہوں گے، لیکن ہمارے میزبان صاحبان کا کہیں پتہ نہیں۔ خیر ہم بھی ایک طرف کو بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں کچھ اور لوگ آئے اور اب ایک صاحب نے آ کر مؤدبانہ ہم سے پوچھا کہ آپ لڑکے والوں کی طرف سے ہیں نا؟ باقی بارات کہاں ہے؟ ہم نے کہا مذاق بند کرو، ہم یہاں تقریر کر کے اور بھی کئی جگہ صدارتیں کرنی ہیں، بس اب کارروائی شروع کرو، کرسی صدارت کہاں ہے؟ تھوڑی سی مزید اور قدر تکلیف دہ گفتگو کے بعد پتہ چلا کہ ہمیں اس سے اگلی گلی میں جانا چاہیے تھا۔ ہم وہاں خوب وقت پر پہنچے۔ اعلان ہو رہا تھا کہ آج کل اچھے اچھے لوگ غیر ذمہ داری برتتے ہیں، وعدہ کر کے تشریف نہیں لاتے۔ ہمارے آج کے مہمان بھی ایسے ہی نکلے۔ خیر اب میں BD ممبر تاج الدین تاج سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی جگہ
لیکن ہم نے بنفس نفیس نمودار ہو کر تاج صاحب کی صدارت میں اسی طرح کھنڈت ڈال دی جس طرح ہماری فلموں میں کوئی بزرگ عین نکاح کے وقت پہنچ کر ساری کارروائی روک دیتے ہیں۔ ٹھہرو، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد جو کارروائی ہوئی اس میں سے ہمیں فقط اتنا یاد ہے کہ عبدالعزیز جماعت اول نے ہمیں ہار پہنایا، دوسری جماعت کے بچوں نے انگریزی میں ہمارا خیر مقدم کیا، جماعت سوم کی ایک بچی نے ایک فصیح و بلیغ تقریر پڑھی جو اس کے والدین کی لیاقت، وسعت مطالعہ اور زبان پر غیر معمولی قدرت کا ثبوت تھی۔ اس کے بعد چوتھی جماعت کے ایک طالب علم نے ہم مرد مجاہد ہیں کا ترانہ گاتے ہوئے جوش میں آ کر اپنی تلوار سے ہم پر وار کیا۔ خیریت یہ ہوئی کہ ایسے موقع پر تلواریں گتے کے استعمال کی جاتی ہیں۔ بعد ازاں ہم نے کھنکار کر اپنا صدارتی خطبہ شروع کیا ہی تھا۔ خواتین و حضرات اور پیارے بچوں کے پیچھے سے ایک صاحب نے آ کے ہمارے نیچے سے کرسی کھینچ لی اور کہا، حضور 11 بج گئے، اب یہ سامان کہیں اور لے جانا ہے۔ ظالموں نے ہمیں حاضرین جلسہ کا شکریہ ادا کرنے کی بھی مہلت نہ دی۔ خیر اس کی ضرورت بھی نہ تھی کیونکہ اس وقت حاضرین تھے کہاں، انہوں نے شامیانے کے کھونٹے اکھڑتے دیکھ لیے تھے اور زام پیشتر کے شامیانہ ان پر آن گرتا غیر حاضرین بن چکے تھے۔